اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کریں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ کافر کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ یہ غلاف نہیں، لعنت ہے اللہ کی ان کے اوپر ان کے کفر کے سبب۔ تو تھوڑے بہت ہیں جو اس میں سے ایمان لاتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچ بتلانے والی ہے، تو اس کتاب کو ان کے پاس ہے جو ان کے پاس ہے، اور پہلے سے خود بیان کرتے تھے کافروں سے۔ پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، سو لعنت ہے اللہ کی ایسے منکروں پر۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں کہ جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب، یعنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جس کی تصدیق کرتے تھے، جو کتاب ان کے پاس ہے، یعنی توریت اور انجیل، کیونکہ قرآن مجید ایک طرف تصدیق کرتا ہے توریت اور انجیل کی، تو دوسری طرف وہ مصداق بن کر آتا ہے توریت اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا۔ اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ آخری کتاب، آخری نبی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنی فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور کافروں کے خلاف ان حال یہ ہوتا یہ تھا کہ ان کے 3 قبیلے مدینے میں آ گئے تھے، یعنی کہ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں آ گئے تھے، اور کچھ یمن کے قبائل بھی وہاں موجود تھے، اور پھر آس پاس کے بھی قبائل موجود تھے۔ تو یہ سب ایک ہی خطے میں رہتے تھے، اور سب کے سب امین میں سے تھے، یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت تھی، نہ کوئی نبی تھا، نہ تو کوئی نبوت سے ان کو کوئی آگاہی تھی۔ اب جب کبھی ان کے آپس میں جھگڑے لڑائیاں ہوتی تو یہ تینوں قبیلے یہود کے مار کھاتے تھے، کیونکہ عام طور پر یہ بزدل تھے، جب بھی مقابلہ ہوتا تو مار کھاتے تھے۔ تو اس وقت یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہم پہ مسلط ہو جاؤ، لیکن آخری نبی آنے کا وقت آ چکا ہے، یعنی کہ آخری نبی کے آنے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ نبی نئی کتاب لے کر آئیں گے، یعنی کہ شریعت لے کر آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب ہم تم سے جنگ لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہم فتح پہ فتح حاصل کریں گے۔ پھر یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس آخری نبی کا ظہور جلد سے جلد عطا کر دے، کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ تو یہ دعائیں کیا کرتے تھے یہ یہود لوگ۔ تو اب ان یہودی کے قبیلوں کے لوگ بھی یہ سب باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جب کبھی بھی ہمارے پیارے پیغمبر آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیا کرتے تھے، تو جو ان کے سردار تھے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلا بھی بتایا تھا، قبیلے کے جو سردار ہوا کرتے تھے اور وہی عالم ہوا کرتے تھے ان کے، تو وہ تو تکبر سے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے تھے جنہوں نے ان کی باتیں سنی ہوئی ہوتی تھی، کہ وہ جب انتظار کرتے تھے، جو دعائیں کیا کرتے تھے، تو ان کے دل پر ہی وہ اثر کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کہ لگتا ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہمارے علماء لوگ کیا کرتے تھے، اور انہی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب ان کا جب ظہور ہو چکا ہے، جب وہ آ چکے ہیں، لیکن وہ منکر ہو رہے ہیں۔ تو یہی چیز اس آیت میں بھی واضح کی گئی ہے۔ پھر جب وہ آ گئی ان کے پاس، یعنی کہ قرآن پاک اور آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اور جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، پھر انہوں نے کفر کیا اور انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ آگے ارشاد ربانی ہے بے سمشترو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباء بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، کہ انکار کرتے ہیں
اس چیز کا جو اتاری اللہ نے اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو لوٹے غصہ پر غصہ کے ساتھ، کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بہت بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، کیونکہ یہ ساری دنیا کا حقیر سا منافع، حقیر سی مسلکیں، ساری چودراہٹیں، جو کچھ بھی ان کی حیثیت ہے اس کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں، اور یہی تو سبب ہے ان کے کفر کا کہ پہچان کر بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو بہت بری ہے وہ شے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ یہ یہود اس گمان میں تھے کہ آخری پیغمبر اسرائیلی ہی میں سے ہوگا، یعنی کہ یہود میں سے ہی ہوگے۔ جب 1400 سال نبوت ہمارے پاس رہی ہے تو 6 سال گزر گئے ہیں، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہے تو وہ ہم میں سے ہی ہوں گے۔ پر یہاں تو یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی اور یہ فضل پروردگار عالم کا بنی اسماعیل پر ہو گیا، اور اس وجہ سے ضدن ضد، یعنی کہ بغین، یہ جو لفظ ہے بغین اس کے معنی ہیں حد سے بڑھنا، کہ اس کی بات میں کیوں کر مانوں، کس لیے مانوں، یہ کیوں نہیں میری بات مانتے۔ تو اس بغین لفظ کا معنی جو قرآن پاک میں آیا ہے، لفظ بغین، اس کے معنی یہ ہیں۔ تو یہ چیز ان کے اوپر آتی ہے کہ حد سے زیادہ ڈھٹائی انہوں نے دکھائی کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم یہ مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو تو یہی امید تھی، توقع تھی کہ آخری پیغمبر ہم میں سے ہی ہوں گے۔ تو وہ اپنی حد سے بڑھ گئے اور دوسروں پر رعب جمانے لگے، کہ یہ سارا انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار عالم کا فضل اور رحمت نازل ہو گیا۔ تو پھر وہ لوٹائے غضب پر غضب لے کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر شدید ترین غضب، یعنی کہ تہ بر تہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت اور رسوائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ایک غضب تو کفر پر ہے، ایک حسد پر ہے، اور آخرت میں کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہوگی۔ تو یہ ساری ان کی ضد کی وجہ سے انکار تھا، آخری کتاب کا، آخری نبی کا، ان کی ضد کی وجہ سے انکار تھا، اور یہی چیز اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا بھی ہم نے ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔